لیکن نماز کا معاملہ یہ ہے کہ نماز تو دن میں 5 دفعہ آتی ہے نا، تو انسان کا پرسپیکٹو کھونے لگتا ہے بعض دفعہ. ہم بھولنے لگتے ہیں کہ ہمیں کتنے خلوص کے ساتھ، کتنی عاجزی، کتنے خشوع کے ساتھ اپنے رب کے آگے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. یہ تو تطفیف ہوئی خالق اور مخلوق کے معاملے میں. اب پھر ہم عام زندگی کی طرف آ جاتے ہیں. اس میں تطفیف کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کاروبار نہیں کر رہے، آپ کا ٹھیلا نہیں، آپ نہ پیاز بیچتی ہیں، نہ آپ آلو بیچتی ہیں، نہ دہی، نہ دودھ، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم تطفیف نہیں کر سکتے. عام انسان کس طرح تطفیف کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کسی کا میڈیکل فری ہے، ہوتا ہے نا، کمپنی والے میڈیکل فری دے دیتے ہیں کہ آپ کا میڈیکل فری ہے، آپ دوائیں لیں گے تو آپ ہمارے پاس پرچہ لے آئیے، ہم اس کو ریمبرس کر دیں گے. یہ کرتے ہیں. اب آپ نے سوچا کہ وہ جو نیا ٹوتھ پیسٹ نکلا ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، بہت اچھا لگا آپ کو، لیکن ہے مہنگا. کہا کہ چلو میڈیسن کے نام پر لکھوا لیتے ہیں، اور وہ لکھوایا میڈیسن کے نام پہ اور کمپنی سے کلیم کر لیا. کتنے کا تھا ٹوتھ پیسٹ؟ میں تو مثال دے رہی ہوں، ٹوتھ پیسٹ کی جگہ آپ صابن کا نام رکھ لیجئے، کسی بھی اور چیز کا نام رکھ لیجئے. تطفیف ہو گئی نا. یہ آپ کو حق نہیں تھا یہ کرنے کا، اور بلا وجہ یوں کر لیا. یا کوئی بھی اور فیسلٹی جو کمپنی دیتی ہے، آپ کے لیے دیتی ہے کہ آپ یا آپ کے گھر والوں کو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، اس میں بے ایمانی کرنا، اس میں لمٹس کراس کرنا، اس میں ہیرا پھیری کرنا، اس میں دھوکے بازی کرنا، اور اس کے بعد پھر کمپنی سے وہ چیز چارج کر لینا جس کے کہ ایلیجبل ہم نہیں تھے، جو کہ ہماری نہیں تھی. یہ سب چیزیں تطفیف میں جاتی ہیں. اور اس میں کتنا بچاتا ہے انسان؟ 2,000، 4,000، 6,000، 10,000 بچا لیے، کچھ بھی نہیں ہے. ڈنڈی مار لی اتنی سی، اپنے حق سے بڑھ کر لے لیا، تو وہ بھی تطفیف کی درجے میں چیز چلی جاتی ہے. اور ان چیزوں کے بارے میں کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکتا، یہ خود انسان کو محتاط ہونا ہوتا ہے. جتنا تقویٰ ہوگا اتنا انسان اس طرح کی ہیرا پھیری، اس طرح کی بے ایمانی سے بچے گا. اب کہیں آپ سفر کر رہی ہیں، مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ 10 سال تک کے بچے کا ٹکٹ آدھا ہے، اور آپ کا بچہ کل ہی 10 سال کا ہو چکا، 10 سال کا ہو گیا، 11ویں سال میں لگ گیا، اور ٹکٹ آدھا کس کا تھا؟ 10 سال تک کے بچے کا. 11ویں سال میں جو بچہ لگ گیا اس کا پورا ٹکٹ لینا ہے. پرسوں اس کی سالگرہ منائی تھی آپ نے بہت دھوم دھام سے. اب کیا کریں؟ اب کہا کہ چلو ابھی تو ہوا ہے، گود میں اٹھا لیا اس کو تاکہ اور ننا بیبی لگے وہ، ٹھیک ہے، اور اس کا ٹکٹ آدھا لے لیا. اب کوئی بھی آپ سے برتھ سرٹیفکیٹ تو نہیں مانگتا وہاں پر، وہ بھروسہ ہی کرتے ہیں نا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا بچہ 10 سال سے کم عمر کا ہے تو سچ کہہ رہی ہوں گی. تو اس نے آپ کو سچا سمجھا، آپ نے اس کو دھوکہ دے دیا، جھوٹ بول دیا، تطفیف کر لی. کیا فائدہ ہوا؟ اور ایک اور حدیث میں یہ مضمون آتا ہے کہ بڑی ہلاکت، بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے کہ جو جھوٹ بولے حالانکہ لوگ اس کو سچا سمجھتے ہوں. لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ سچی ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، تو قرآن پڑھتی ہیں بھائی، انہوں نے کورس کیا ہے، اور جھوٹ بول دیا. تو اللہ تعالیٰ کا غصہ، اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے. پھر تطفیف کیا ہے؟ اب اگر آپ کو ٹریول کرنا ہے، آپ کو مثال کے طور پہ کتنے کے جی الاؤڈ ہیں؟ 20 کے جی الاؤڈ ہیں. اب چلیں اگر آپ کا 20 سے 25 ہو گیا تو آپ ویئنگ مشین پر رکھوا دیں. اگر وہ وہاں پہ جو کاؤنٹر پر خاتون یا کوئی حضرت بیٹھے ہیں انہوں نے نکال دیا، لیکن اس میں ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کرنا کہ نہیں یہاں سے بچا کر اس کے ہاتھ، اور یوں کر کے، اور جو چکر دینا جس کو ہم کہتے ہیں نا، یہ چکر دینے کی کوشش کرنا، اور اس طرح آنکھ بچا کر ایک چیز اپنی نکلوا دینا، یہ چیز پھر تطفیف کے اندر آ جائے گی. بھئی جب 20 کے جی کہا ہے تو آپ 20 کے جی لے جائیے، لیکن ہمیں شاپنگ کا وہ مینیا ہے کہ جب تک ہم کہیں جا کر ہر چیز نہ خرید لیں ہمیں چین نہیں آتا. کہیں باہر جائیں گے تو وہاں کا تو باتھ روم کا چپل بھی بہت پیارا لگے گا، اور کچن میں استعمال کرنے والا نیپکن بھی بڑا اچھا لگے گا کہ ہے یہ بھی لے لوں، ہے وہ بھی لے لوں، اور سامان اتنا ہو گیا. اور اب غصہ کس پر آتا ہے؟ اپنے پہ آتا ہے. کس پہ آتا ہے؟ کہتے ہیں یہ دیکھا ہے ایئر لائن والوں کو اتنا کم سامان الاؤ کرتے ہیں، 5 کلو کا تو سوٹ کیس ہے میرا، اس میں ان کا کیا قصور؟ ساری دنیا خرید کے آپ لانا چاہتی ہیں تو وہ کیا کریں؟ ان کو تو لمٹ اپنی رکھنی ہے. اور کیا چیز ہے بتائیں جو کراچی میں نہیں ملتی اور اس سے سستی، جو آپ باہر سے لاد پھان کے لے کر آئیں، اور تطفیف بھی خدا نہ کرے آپ کو کرنی پڑ گئی.
یا ایکسٹرا بیگیج چلیں آپ نے پے کیا، تطفیف نہیں کیا، آپ نے ایکسٹرا بیگیج پے کر دیا، یہاں آپ آ کے دیکھیں بھرے پڑے مارکیٹ، اور اس سے 1/4 قیمت پہ آپ کو وہ تمام چیزیں مل جائیں گی. تو یہ شاپنگ کا کریز یہ بلا وجہ کی ہڑک ہوتی ہے نا کہ سبھی کچھ خرید لیں، پھر گھر آ کے روتے بھی ہیں بعض دفعہ کہ ہائے بلا وجہ لے کر آ گئے، فالتو چیزیں بھر لی، رکھوں کہاں. تو یہ تطفیف یہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے خریدنا ہے آپ اس کو آنیسٹ طریقے سے لے کر آئیے، لیکن ہمارے یہاں مزاج یہ بن گیا ہے کہ جو لوگ تطفیف کرتے ہیں ان کو بڑا عقل مند سمجھا جاتا ہے کہ کیسے انہوں نے دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکی اور کیسے انہوں نے اپنا فائدہ حاصل کر لیا، اگلے کو پتہ ہی نہیں چلا، ایسے بیوقوف بنایا، ایسی صفائی کے ساتھ انہوں نے کام کیا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ ہم نے کیا چیزیں آر پار کر لیں یہاں سے وہاں. میوزیم گئے ہیں، وہاں کا ٹکٹ ہے، وہی بچے والی بات. میوزیم گئے ہیں، آپ کو جانا ہے محطہ پیلس، آپ نے کہا چلو چل کے دیکھتے ہیں پاکستان کیسے بنا تھا، اتحاد، تنظیم، یقین محکم. ٹھیک ہے، اور وہاں گئے، ٹکٹ کتنا ہوگا؟ کچھ بھی ٹکٹ نہیں ہے، لیکن ایک پتہ نہیں کیوں لوگوں کو خوشی ہوتی ہے یہ 5 روپے بچا کر. کیا الشیطان نے دھوکہ دیا ہے اللہ کے خلاف، وہ 5 روپے بچا کر، وہ جو حرام سے 5 روپے بچائے اس کی ایسی مسرت شیطان دل میں پیدا کرتا ہے جو شاید 10 روپے حلال کے حاصل کرنے سے شاید اتنی خوشی نہ ہو کہ ہم نے کیسے 5 بچا لیے. یہ سمجھا ہمارا بچہ 5 سال کا، یہ تو 7 کا ہو بھی چکا، تو پیسے بچا لیے اس کے، کوئی فائدہ نہیں. پھر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، اسکول میں بچے کو داخل کرانا ہے، اب ان کے ہاں ایج لمٹ ہے کہ وہ 6 سال کے بچے کو کلاس 1 میں لیتے ہیں. آپ کا بچہ، آپ کی بچی 7 سال کا ہو گیا، کہیں گے اب کیا کریں، اب کیا کریں. ہاں آل گرل اسکول میں تو دیکھو ہمیں کلاس میں بتایا تھا نا کہ آل گرل اسکول میں پڑھانا چاہیے. شیطان دلائل بھی تو سکھاتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ عالم کا شیطان بھی عالم ہی ہوتا ہے، مفتی کا بھی شیطان مفتی ہوتا ہے. تو اس نے بھی آپ کو مفت میں فتویٰ دے دیا. اس نے کہا ہاں دیکھو تمہاری مجبوری ہے، اب کیا کرو، چلو ایسا کرو کہ تم جھوٹا سرٹیفکیٹ بنا لو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، اللہ سمجھ جائے گا کہ تمہاری مجبوری ہے. اب اگر تم جھوٹا سرٹیفکیٹ نہیں بنواتی، برتھ سرٹیفکیٹ، تو پھر کو ایجوکیشن میں ڈالنا پڑے گا، پھر اس کے یہ نتائج نکلیں گے، پھر تم پچھتاؤ گی. آپ نے کہا ہاں واقعی، چلو اللہ معاف کرے گا. تو یہ اللہ نے پوچھا ہے نا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھ کو دھوکے میں ڈالا، اللہ رب الکریم کے بارے میں. یہ کرنے کا کام نہیں، اللہ پر بھروسہ کیجئے، جو ہے آپ کر لیجئے کام. اس ایج میں یعنی 6-7 سال کی عمر میں 1 سال سے بچے کی عقل پہ فرق پڑتا ہے. 7 سال کے بچے اور 6 سال کے بچے کی عقل، سمجھ، آؤٹ پٹ میں بڑا فرق ہے. تو یہ ڈنڈی ماری نا، کسی کا حق مار لیا. سپوزنگ ہو گیا ایڈمیشن، تو آپ نے تو ایک مستحق کا حق مار لیا. ایک تو جھوٹ، اس میں سے دھوکہ، تطفیف اور حق مارنا، ڈنڈی ماری نا کسی کی. تو اس کی اجازت نہیں. بعض سنا ہے کہ بعض تو خود جو اسکول کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے وہ کہتی کہ آپ ایک اور سرٹیفکیٹ بنوا کر لے آئیے اپنے بچے کا، اس پہ نہیں مل سکتا ایڈمیشن. تو چھوڑ دیں ایڈمیشن، اسکول ہی تو ہے، جنت تو نہیں ہے. جنت کو داؤ پہ لگاتے ہیں اسکول کے داخلے کے لیے، ہے کوئی عقل مندی؟ تو یہ بالکل نہیں، یہ کرنے کا کام نہیں. پھر بعض دفعہ وہ جاتے ہیں ویڈیو وغیرہ لے کر آتے ہیں کوئی دیکھنے کے لیے، اب پوری مووی تو دیکھ لی، جا کر کہہ دیا جی ریل پھنس گئی تھی، نہیں دیا کرایہ، یہ تو CD چلی نہیں. مجھے کتنے پیسے بچائے؟ 25 روپے بچا لیے ہوں گے. تو کیا کمال کیا 25 روپے بچا کر؟ لیکن وہ 25 روپے بچانے کی جو خوشی پیدا کرتا ہے شیطان دل میں، کہ مووی دیکھ لی، خوب انجوائے کر لیا، پھر اس سے کہہ دیا یہ تو چلی ہی نہیں دیا کرایہ اس کا، پیسے بچا لیے. تو یہ تطفیف ہے نا. یعنی کہ چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں کہ کس طرح تطفیف کی جاتی ہے معمولی معمولی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر. یہ سب خیانت ہی کی قسم آپ کو لگ رہی ہوگی، یہ خیانت ہی کے ساتھ ملتی جلتی چیزیں ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بے ایمانی کر لینا، حق تلفی کر لینا. تو انسان بہت محتاط ہو کر تقوی کے ساتھ کام کرے، ڈنڈی نہ مارے ان چیزوں کے اندر. تھوڑی سی اور بھی آگے ہم بات کریں گے، ابھی انشاءاللہ مضمون کنٹینیو ہو رہا ہے. تو یہ کون ہیں؟ المطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. جن کا حال یہ ہے جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو ان کو گھاٹا دیتے ہیں. یستوفون،
واو فا یا مادہ ہے. وفا کا مطلب ہوتا ہے لینا. لیتے وقت، وصول کرتے وقت پورا پورا وصول کرتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو گھاٹا دے دیتے ہیں. لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ اور. لیتے ہیں تو حق سے زیادہ لینا چاہتے ہیں، اور دیتے ہیں تو کمی کر کے دیتے ہیں. تو پھر یوں پتہ چل رہا ہے کہ صرف ناپ تول کی کمی کی بات نہیں کی جا رہی، ایک خاص کردار، ایک خاص مینٹیلٹی، ایک خاص ذہنیت، ایک فریم آف مائنڈ ہے جو کہ زیر بحث ہے، کہ اپنے حق کے بارے میں بہت چوکنے، بہت ہوشیار، رتی برابر کمی کرنے کو تیار نہیں، لیکن خود کسی کو اس کا حق دینا نہیں چاہتے. عدل کا تصور نہیں ہے ان کے ہاں. اپنے لیے جو چیز ناپسند کرتے ہیں وہ دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں. بے انصاف اور خود غرض. مثال کے طور پہ اولاد ہے. اب وہ اولاد یہ چاہتی ہے کہ والدین میرے ساتھ تو بھرپور سلوک کریں، مجھے میرے حق سے زیادہ دیں، لیکن وہ والدین کا حق نہیں ادا کرنا چاہتی، خود والدین کو حق دینے پر راضی نہیں. اور دوسری طرف جب اپنی اولاد ہو تو اپنی اولاد سے توقعات کہ وہ ہمارا پورا حق ادا کریں. تو سمجھ آئی آپ کو بات کہ دونوں طرح سے لینے والے والدین ہیں، تو والدین ان کو بھرپور دیں، یہ والدین کو کچھ بھی نہ دیں. اور ان کی اولاد ہو گئی تو ان کی اولاد ان کو بھرپور دے، اور یہ اپنی اولاد کا اتنا خیال نہ کریں. تو ایک طرح کا لینے والا رویہ، ہاتھ پھیلائے رکھتے ہیں. اور یہ رویہ، یہ ایٹیٹیوڈ اسلام کے مزاج کے بالکل خلاف ہے. اسلام کہتا ہے دے دو، حق سے زیادہ ہی دے دو، چلو تم صدقہ کرو اپنی طرف سے، دینے والے بنو، تم ہاتھ پھیلانے والے مت بنو. تو ہاتھ پھیلانا ایک طرف، لیکن دوسرے کا حق مار لینا یہ تو بہت بڑی چیز ہے. تھوڑی تھوڑی حق تلفی اعمال نامے میں ایک ڈھیر بن جائے گی جو انسان کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے ایک خاص دعا کیا کریں کہ اللہ مجھ کو لوگوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے. دعا کیا کریں کہ اللہ قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو کسی کا حق میرے ذمے نہ نکلے. یہ پلیز دعا کیا کریں کہ اللہ کسی کا حق میرے ذمے نہ نکلے، میں سب کو ان کے حق دے دوں. ناپ تول کے اللہ نے حق بتائے ہیں، دے دیجئے. اور اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا سوچے. ہم جب لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کا سوچتے ہیں تو ہم بمشکل حق ادا کر پاتے ہیں. سچی بات ہے. اگر ہم صرف حق ادا کرنے کا سوچیں گے تو وہ بھی نہ ہوگا. تو لہٰذا اپنی طرف سے بھرپور کوشش کہ دوسروں کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، دے دیں. ایسا نہ ہو قیامت کے دن کسی کا حق نکل آئے، ماں کھڑی ہو جائے کہ اللہ یہ میری بیٹی ہے، سارا دن بیٹھ کے قرآن پڑھتی تھی اور میری کوئی خدمت نہ کرتی تھی، میں بیمار پڑی رہتی تھی، میں اس کو اپنے کام کے لیے بلاتی تھی، اس کو فرصت ہی نہ تھی. تو بتائیں فائدہ ہوگا آپ کا قرآن پڑھنے کا؟ شوہر کھڑا ہو جائے کہ اللہ یہ ہے میری بیوی، بالکل میرا خیال نہ رکھتی تھی، میرا حق نہ ادا کرتی تھی، میں بلاتا تھا نہیں آتی تھی. تو فائدہ ہوگا قرآن پڑھنے کا؟ اولاد کھڑی ہو جائے کہ اللہ یہ ہماری ماں ہے، اتنا نگلیکٹ کیا ہم کو، ہم کیا کھاتے ہیں، کیا پیتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، ہم نے نماز پڑھی، ہم نے نماز نہ پڑھی، ان کو کچھ ہوش نہ تھا. تو فائدہ قرآن پڑھنے کا ہمارے؟ یا بہن بھائی شکایت کریں کہ ہمارا کچھ نہ خیال کیا، ہماری اس بہن نے پوچھا نہیں ہمیں، ایسی اجنبی ہو گئی تھی، بالکل بے حس تھی ہماری طرف سے، خود غرض تھی. تو فائدہ کیا ہوگا؟ اتنے سارے حقوق کھڑے ہو جائیں گے، حق کے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، تو پھر ان کا پیمنٹ کس چیز سے ہوگا؟ انہی قرآن کی کلاسوں سے پیمنٹ کرنا ہوگا، انہی نیکیوں سے کرنا ہوگا جو آپ نے ان کا حق مار کے کمائی تھی. تو کسی کا حق مار کر نیکی کمانا کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ پھر ایک ایکسٹریم بیہیویئر ہے، غیر معتدل، بے انصاف رویہ ہے. ایسی خود غرضی کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. سب کو چھوڑا، رہبانیت اختیار کی، خود ایک کونے میں منہ کر کے بیٹھ گئے، اللہ اللہ کر رہے ہیں. اللہ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا، نہ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ ہے. آپ نے تو 11 بیویاں نبھائی ہیں، بھرپور زندگی آپ نے گزاری ہے. 11 بیویوں کا مطلب 11 سسرالیں، ایک نہیں نپتی مردوں سے، تو کہاں 11؟ اور احسن ترین طریقے سے. تو بیچ دنیا میں رہنا ہے، سب کا حق ادا کرنا ہے. شیطان کیا خیال ڈالتا ہے؟ وقت ضائع ہو رہا ہے، کیا دنیا میں پڑی ہو، یہ کیا کسی کا خیال کر رہی ہو، اللہ اللہ کرو نا، سبق نہیں یاد کرنا.
شیطان ہمیں اس طرح سکھاتا ہے. تو یاد رکھیں کہ ہر ایک کا شیطان اس کی نفسیات کے حساب سے آتا ہے. اور جب سب کا حق آپ مار دیں گی، سب کو نگلیکٹ کیا آپ نے، کہا میری بلا سے جو جاتے ہیں جائیں، جو آتا ہے آئے، جو جاتا ہے جائے، مجھے کسی سے مطلب نہیں، میں نے تو دنیا چھوڑ دی، میں تو آخرت کی تمنا میں بیٹھی ہوں. وہ کہے گا اب تم بہت نیک ہو گئی ہو، دیکھو تم تو انوالو ہی نہیں ہوتی ان لوگوں کے ساتھ، یہ حق مار لیا. قیامت کے دن اپنی ساری نیکیوں سے پیمنٹ کرنی پڑے گی. اور کیا ہوگا ورنہ وہاں پہ، اور تو کچھ ہوگا نہیں دینے کے لیے. تو ضرور دعا کیا کریں اللہ سے کہ اللہ کسی کا میرے ذمے حق نہ نکلے قیامت کے دن، نہ ماں باپ کا، نہ اولاد کا، نہ سسرال، نہ میں کا، نہ بہن بھائی، کسی کا بھی نہ نکلے. سب کو ان کا حق دے دیجئے. اور جب دوسروں کو ان کا حق دیں گی تو اب دیکھیے گا اللہ آپ کے وقت میں برکت کتنی ڈالے گا انشاءاللہ تعالی. تو فرمایا کہ وہ جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مار جاتے ہیں، حق ادا نہیں کرتے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. جن کو یہ احساس ہے کہ ایک دن سب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ تو اپنا حصہ دے دینا کمال سمجھے گا، اپنا حصہ دے دینے میں اپنی بہتری سمجھے گا، بجائے کسی کا حق مار لے. وہ تو زیادہ ہی دینے والا ہوگا. میدان حشر کا نقشہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے. صحیح مسلم میں مقداد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج مخلوق سے بہت قریب ہو جائے گا، یہاں تک کہ ان سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. لوگ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پسینہ پسینہ ہوں گے، بعض کا ٹخنوں تک، بعض کا گھٹنوں تک، بعض کا کمر تک، اور بعض کا خوف اور گھبراہٹ کی وجہ سے کانوں تک، یعنی لگام دے رہا ہوگا، ان کے منہ تک جو ہے وہ آ رہا ہوگا. سب کھڑے ہوں گے اور اپنے رب کا انتظار کر رہے ہوں گے. یقوم جو لفظ ہے نا، یوم یقوم الناس، اسی سے لفظ قیامت بنا ہے. سب کھڑے ہوں گے. کتنی جگہ ہوگی؟ بس اتنی جگہ جتنے کہ 2 پیر رکھنے کی جگہ ہو، ٹھسے ہوئے ہوں گے پاس پاس. آج تو گھبراہٹ ہوتی ہے نا، کوئی بہت لگ کر کھڑا ہو، اور خاص طور پہ گرمی، اگر ہم کہتے ہیں پرے ہٹو، دور ہٹو، ویسے اتنی گرمی ہے، اتنی بلا کی گرمی، اوپر سے سب ٹھسے ہوئے ساتھ جڑ جڑ کر کھڑے ہوں گے. سب کھڑے ہوں گے لرب العالمین، اللہ رب العالمین کے انتظار میں. کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم. ہرگز نہیں، بلکہ بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. سجین، سین جیم نون مادہ ہے. سجن کے معنی ہیں تنگ جگہ. ہم نے یہ پڑھا ہے سورہ یوسف میں لفظ قید خانے کے لیے آتا ہے. احادیث اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سجین ایک خاص مقام ہے جہاں کفار اور فجار کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں. کوئی تہخانہ ہے، کوئی سیلر ہے جہاں کفار اور فجار کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں. تو پوچھا گیا وما ادراک ما سجین، تم کیا سمجھتے ہو سجین کیا ہے؟ کوئی معمولی چیز مت سمجھو اس کو. تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، غارت ہو گیا وہ شخص جس کا نام یا جس کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا. سجین فعیل کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، کوئی معمولی قید خانہ نہیں. کتاب مرقوم، ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، ایک رجسٹر ہے جس میں سب لکھا ہے. تو گھبراہٹ ہو انسان کو سوچ کر کہ آج ہم نے کیا لکھ کر بھیجا، آج کیا عمل میرا آگے گیا. علیین میں درج ہوا کہ سجین میں درج ہوا میرا عمل. اور حقیقت ہے کہ ہم خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اگر اللہ کی نافرمانی کو کوئی لائف سٹائل ہی بنا لیا ہے تو سوچیں کہ روزانہ 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 سجین میں کتنا کچھ جا کے ہمارا
رجسٹر ہو رہا ہے، کتنا کچھ وہاں داخل ہو رہا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا بد عمل ہے۔ آپ دیکھیں، مکذبین کی بات کی جا رہی ہے، کافر نہیں کہا بلکہ مکذب کہا۔ ایک شخص ہے جس نے دعویٰ کیا ماننے کا اور عمل بھی کیا ان باتوں پر جو اس نے مانی، وہ مصدق ہو گیا، سچائی کا اعتراف کرنے والا، سچائی کی تصدیق کرنے والا ہو گیا، صدیق ہو گیا۔ ایک ہے جس نے کہ مانا ہی نہیں، جھٹلا دیا، وہ مکذب ہو گیا، جھٹلا دیا اس نے۔ اور ایک اور جس نے کہ ماننے کا دعویٰ کیا لیکن عمل اس کا صاف جھٹلا رہا ہے، عمل ہی نہیں کرتا، وہ بھی مکذب ہے۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ جو کہ جھٹلاتے ہیں یوم الدین کو اور نہیں جھٹلاتا آخرت کو مگر کون؟ معتد اور اثیم، یہی جھٹلائے گا اور کوئی نہیں جھٹلاتا۔ انصاف کے دن کو وہی جھٹلائے گا جو کہ خود ناانصافی کر رہا ہو، جو خود ڈنڈیاں مارتا ہو، حق تلفیاں کرتا ہو، وہ چاہے گا انصاف کبھی نہ ہو۔ جو مظلوم ہے یا جو خود انصاف کرتا ہے وہ تو ویلکم کرے گا انصاف کے دن کو، وہ تو چاہے گا کہ آئے انصاف کا دن۔ اور حقیقت ہے کہ دھڑلے سے گناہ ہو نہیں سکتے جب تک انسان آخرت کو ذہن سے نکال نہ دے۔ یکذبون بیوم الدین تو ان کی مجبوری ہے، ضرورت ہے۔ اگر آخرت کو جھٹلائیں گے نہیں تو گناہ نہیں کر سکتے، تو جھٹلانا ضروری ہے آخرت کو تاکہ گناہ کریں۔ تو جھٹلاتے کون ہیں؟ جو معتد ہوں، معتد حد سے بڑھنے والے، دوسروں کے حق پر چھاپا مارنے والے، اثیم ادائیگی حقوق میں کوتاہی کرنے والے، پیچھے رہ جانے والے، تطفیف کرنے والے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ قرآن سے ریلیٹ ہی نہیں کر سکتے کچھ لوگ، مینٹل ویو لینتھ ملتی ہی نہیں۔ ایسے لوگوں سے جو اللہ کی باتیں بتائیں، ایسے لوگوں سے وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ہمیں سب پتہ ہے، وہی پچھلے قصے، وہی پچھلی کہانیاں ہیں۔ دل ہی نہیں کھلتا ان کا، دلوں پہ اثر ہی نہیں ہوتا قرآن کا۔ ایسی فیری ٹیلز لگتی ہیں، سٹوریز لگتی ہیں، اساطیر الاولین، کہتے ہیں ہاں وہی ساری کہانیاں ہیں پچھلی۔ فرمایا کلا، ہرگز نہیں۔ کیا ہرگز نہیں؟ ہرگز نہیں، یعنی کہ جتنا لائٹلی یہ قرآن کو لے رہے ہیں، یہ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے انہوں نے اپنی ریزسٹنس ڈیولپ کر لی ہے، اپنے کمفرٹ زون کے اندر ہی چونکہ بیٹھے ہیں لہٰذا قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ ایک اپنا فالس پرسیپشن ہے جو ڈیولپ کر لیا ہے انہوں نے، اپنے ہی گمان کے اندر رہتے ہیں، سارے گمان غلط ہیں ان کے، نہیں بلکہ بات کیا ہے؟ رون علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ بات یہ ہے آخرت تو ادھار ہے، بعد میں آنے والی ہے، اس کے لیے نقد فائدہ چھوڑنے پر تیار نہیں، تو ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے۔ فطرت کا، دل کا آئینہ اتنا گدلا، اتنا دھندلا ہو گیا ہے، اب اگر ان کے آگے ہدایت کا سورج بھی چمکے ان کو ہدایت نظر نہ آئے گی، اس کی روشنی ان کے اندر ریفلیکٹ ہی نہیں ہوگی، اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو یہ زنگ کی بات کی گئی ہے۔ زنگ ایسی جگہوں پہ لگتا ہے، ایسی چیزوں پہ لگتا ہے جو نگلیکٹڈ ہوں، جو استعمال نہ ہوں۔ وہ دروازے جو کبھی کھلتے نہ ہوں، استعمال نہ ہوتے ہوں، ان پر زنگ لگ جاتا ہے۔ ہم اردو محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں کی صلاحیتوں کو زنگ لگ گیا، انگلش میں کہتے ہیں نا رسٹڈ، فلاں چیزیں رسٹڈ ہو گئی ہیں، اس کے فلاں ٹیلنٹس رسٹڈ ہو گئے ہیں۔ تو ان کی بھی جو ہدایت کی صلاحیت ہے اس پر زنگ لگ گیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کبھی
ہدایت کی صلاحیت استعمال نہ کی، اپنے دل کبھی ہدایت کے لیے کھولے نہیں، کبھی توجہ نہیں دی صفائی کی طرف، ہر طرح کا میل کچیل گناہوں کی سیاہی اس پر لگتی رہی، جمع ہوتی رہی، یہاں تک کہ اب ان کے دل سیاہ ہو گئے ہیں بالکل۔ دل کو اگر آپ ایک کپڑے کے ساتھ تشبیہ دیں اور کپڑے کے بارے میں سوچیں کہ ایک سفید کپڑا ہے، اجلا صاف، بالکل اجلے صاف کپڑے پر ایک دھبا لگ جائے کتنا ناگوار گزرتا ہے، فوراً نظر آتا ہے اور دل چاہتا ہے اس کو فوراً دھو کر ہم صاف کر لیں۔ اور کپڑا اگر ویلیوبل ہے تو آپ دیکھیں لوگ فوراً اٹھ کر جاتے ہیں نا، کھانا بھی چھوڑ دیتے ہیں، پہلے جاتے ہیں، جو دھبا لگا ہوتا ہے، کوئی چیز گر گئی ہوتی ہے، پہلے اس کو صاف کرتے ہیں، پھر آ کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً کے فوراً دھو دیں، وہ داغ اتر جاتا ہے۔ اب ایک کپڑا ہے، اس پہ پہلے ہی ہزاروں داغ دھبے لگے ہیں، داغ پر داغ لگے ہیں، تو انسان سوچتا ہے کہ جہاں اتنے سارے دھبے اور ہیں، چار چھ اور صحیح، واٹ ڈفرینس ڈز اٹ میک، کیا فرق پڑتا ہے؟ صفائی کا احساس ہی نہیں رہتا۔ یہی دلوں کا بھی حال ہے، جو دل پاک ہوتے ہیں، پاک دل والوں سے اگر ایک گناہ بھی ہو جائے ان کو بڑا بھاری گزرتا ہے، اور جو گناہ گار دل والے لوگ ہوتے ہیں، اثیم ہوتے ہیں، تو وہ امیون ہو جاتے ہیں ایک طرح سے، اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں کہ پھر اب وہ بے حس انسینسٹیو ہو جاتے ہیں گناہ کی طرف سے، کہتے ہیں جہاں اتنے کیے وہاں دو اور صحیح، جہاں 4 نمازیں قضا ہوئی وہاں 5ویں بھی صحیح، کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر توبہ بھی نہیں کرتے، استغفار بھی نہیں کرتے، دھونے کی کوشش بھی نہیں کرتے، داغ پر داغ لگے جائیں، داغ پر داغ لگے جائیں، گندے سے گندا ہوتا جائے کپڑا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اکڑ آ جاتی ہے، سخت ہو جاتا ہے، ہم اس کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ بالکل یہی حال دلوں کا ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے احمد، ترمذی، نسائی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر اس نے توبہ کر لی اور اس پر نادم ہو کر آگے اپنے عمل کو درست کر لیا تو یہ سیاہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے۔ اگر اس نے توبہ نہ کی بلکہ گناہوں میں زیادتی کرتا چلا گیا تو یہ سیاہی اس کے سارے قلب پر چھا جاتی ہے، اسی کا نام ران ہے، سیاہی چھا جاتی ہے اس کے پورے دل پر۔ اچھا اب یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں ایک ہوتے ہیں نا ریگولر سینرز، ہیبیچول کرمنلز ہوتے ہیں نا، جیسے اسی طرح کچھ ہیبیچول سینرز ہوتے ہیں نا، عادتاً گناہ کرنے والے، ان کے معیار بڑے دلچسپ ہیں جو انہوں نے گناہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے جو کہ نماز پڑھتا ہی نہیں، تو نماز نہ پڑھنے کو وہ ایک گناہ سمجھتا ہے نا؟ تو آپ دیکھیں اتنے بڑے گناہ کو اتنا مختصر کر دینا کہ ہاں سب کچھ تو اور کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کہتے ہیں ہاں فلاں شی یا ہی از اے ویری گڈ ہیومن بینگ، صرف کیا پرابلم ہے؟ صرف نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایک بہت بڑی چیز کو، ہیوج چیز کو کیسا مائکروسکوپک کر دیا۔ نماز نہیں پڑھتے یعنی کہ ایک دن میں 5 کبیرہ گناہ ہو رہے ہیں، اور یہ 5 کبیرہ گناہ روز ملٹیپلائی ہوتے ہیں، روزانہ ریپیٹ، اور اس کو کیا کہہ دیا کہ ہم بس صرف نماز نہیں پڑھتے، یا کہتے ہیں پڑھتے ہیں بس صرف فجر نہیں پڑھتے۔ یہ صرف کی بات ہے، دن کا آغاز کبیرہ گناہ سے ہو رہا ہے، ایک دن کبیرہ گناہ سے شروع کیا، اگلا دن پھر کبیرہ گناہ سے، تیسرا دن پھر کبیرہ گناہ سے، تو یہ صرف ہے۔ یا کہتے ہیں بہت اچھے سب ہے، بس صرف تھوڑا سا ڈرنک کرتے ہیں، تو کیا پانی پینے کی بات تو نہیں کر رہے؟ شراب پیتے ہیں، یہ معمولی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شارب الخمر کا عابد الوثن، شراب پینے والا بتوں کی پوجا کرنے والے کے برابر ہے، اور عادی شرابی کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ یہ معمولی چیز ہے لیکن کتنا مختصر کر دیا نا، کہتے ہیں بس صرف ڈرنک کرتے ہیں اور کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ روزانہ گناہ ہے اور توبہ بھی نہیں کر رہے، چھوڑ نہیں رہے، ایک نافرمانی ریپیٹڈلی ہو رہی ہے روز، جیسے ملٹی وائٹامن کوئی کھائے اس طرح روز اللہ کی نافرمانی ضروری ہے،
اس کے بغیر تو پھر زندگی ہماری گزرے گی نہیں. ہماری مجبوری ہے نافرمانی.